98 میں جو ججز ایلیویٹ ہوئے ان میں میاں ثاقب نثار صاحب، آصف سعید کوسہ صاحب، راج قریشی اور 10-12 تھے. جو آئین کی بنیاد تھی 73 کی، یہ 1972 کے آل پارٹیز کانسٹیٹیوشنل اکارڈ کی بنیاد پہ تھی، جس میں کوئی 80 یا 85 نکات تھے. آپ میاں نواز شریف کے بہت قریب رہے، آپ ضیاء الحق صاحب کے بہت قریب رہے، آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بھی بہت قریب رہے. آرڈیننس نے وفاقی آرڈیننس 15 اگست کو آیا، اس میں انہوں نے پبلک سروس کمیشن سے سروسز آف دی فیڈریشن لے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میرے آج کے مہمان، آپ پہلے بھی ان کی بات سن چکے ہیں، تاریخ کا ذخیرہ ہے ان کے پاس، انسائکلوپیڈیا ہیں پاکستان کے، سابق وفاقی سیکریٹری خواجہ ظہیر صاحب. بہت شکریہ خواجہ. شکریہ چوئی صاحب، آپ نے آپ کی ذرا نوازی ہے. ہوتی ہے ہر دفعہ. یہ فرمائیے، میں مشکل سوال سے شروع کروں گا اور پھر آسانی کی طرف جانے کی کوشش کروں گا. بسم اللہ. کیا پاکستان ایک قانونی ریاست ہے؟ اگر اس کو برطانوی راج کے ساتھ منسلک کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیپینڈنس ایکٹ برٹش پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، جی، جس کے تحت 14 اور 15 اگست کی مڈ نائٹ کو انڈیا کو آزادی ملنی تھی. انڈیا نے تو وہ فالو کیا، لیکن پاکستان میں 11 اور 12 اگست کی رات کو آئین ساز اسمبلی میٹ کی. گورنر اس کے جو صدر تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس اسمبلی نے جو 1935 کا آل انڈیا ایکٹ تھا، جو کہ اس وقت آئین تھا سارے بر صغیر میں، اس کو کچھ بنیادی تبدیلیوں کے ساتھ بطور پروویژنل کانسٹیٹیوشن ایکٹ منظور کیا. زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے میں اس کے چند خصوصی فیچرز جو اس دن اس رات ہوئے اس کے بارے میں. پہلا اس میں یہ تھا کہ اس آئین کے اندر سے گورنر جنرل اور گورنر کے ہر قسم کے سوابدیدی اختیارات کو ختم کر دیا گیا، جیسے 8ویں ترمیم میں بعد میں کیا جو بعد میں آگے واپس. دوسرا، انہوں نے اس آئین میں سے ڈیوولوشن کیا سروسز کے لحاظ سے. جو 1935 میں 5-6 آل انڈیا سروسز تھیں، ان میں سے صرف 2 رہنے دیں، سول سروس اور پولیس سروس، باقی پروونشلائز کر دیں 47 میں. یعنی زراعت، تعلیم سے اس میں انڈین میڈیکل سروس، انڈین فارسٹ سروس، انڈین انجینئرنگ سروس اور یہ اس کے ایریگیشن وغیرہ کی. اور ریلویز کہاں گئی؟ ریلویز ویسے ہی فیڈرل سبجیکٹ تھا. اوکے. تیسرا، اس میں انہوں نے یہ کیا کہ 2 چیپٹر آئین میں سے نکال دیے، ایک تو لوکل گورنمنٹ کا اور پنچایتوں کا، اور دوسرا سبارڈینیٹ جوڈیشری کا. اسمبلی کی متفقہ رائے تھی کہ یہ سبجیکٹس ایسے ہیں کہ ان کے لیے کوئی سینٹرلائزڈ اسٹرکچر نہیں ہونا چاہیے. ہر علاقے کا اپنی مخصوص ضروریات کے مطابق اپنی انیکٹمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ بعض علاقوں میں جرگے بھی چل رہے تھے، پنچایتیں بھی چل رہی تھیں، مقامی ادارے بھی تھے جو صلح صفائی کے ایک مثالتی کمیٹیاں بھی ہوتی تھیں. تو یہ جب تجربہ 1924 سے چل رہا تھا تو اس کے مطابق انہوں نے اس کو صرف 2 سروسز کو رکھا، جس کو اس وقت نام اڈاپٹ کیا. انڈین سول سروس کا نام انہوں نے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس رکھ لیا، اور انڈین پولیس سروس کا نام انہوں نے پاکستان پولیس سروس رکھا پہلی دفعہ. جو بعد میں پھر گورنر جنرلز نے دسمبر 1949 میں دوبارہ ریفارم کیا اس کا جو اسٹرکچر تھا. اگر میں یہاں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر لوں، گورنر جنرل نے اپنے تمام اختیارات اپنے ہاتھوں سے پرائم منسٹر کے حوالے کر وزیر وہ سبجیکٹڈ ہمسیلف ٹو ایڈوائس. ہر چیز گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورے پہ، اور صدر یا گورنر جنرل جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے. یہ جو لوگ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے اپنے اختیارات اسمبلی کو دے دیے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ تاریخی طور پہ نہیں
یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے کیا، اپنی مرضی سے کیا، ان کو ٹرسٹ تھا اپنی ٹیم پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اور یہ آغا شاہی صاحب نے ہمیں میریٹ میں ایک دن چند دوستوں نے انہیں دعوت دی ہوئی تھی برنچ پہ، تو وہاں سنایا انہوں نے کہ ایک دفعہ صوبائی وزیر داخلہ نے ان کو فون کیا، آغا شاہی صاحب ایس ڈی ایم تھے کراچی میں، کہ فلاں علاقے میں 144 لگا دیں کسی معاملے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے غور کیا ہے، میرے سے کمشنر نے بھی بات کی ہے، ڈپٹی کمشنر میں بھی، میں مطمئن نہیں ہوں، ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کر لیں، قانون میں آپ کا بھی اختیار ہے۔ تو وہ ناراض سے ہو گئے اور معاملہ وزیر اعظم تک گیا، اور وہاں سے پہنچتا پہنچتا جناح تک چلا گیا۔ گورنر جنرل رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو بلایا، آغا شاہی کو بھی بلایا، ان کو بھی بلایا، اور وہاں جب وہ بیٹھے تو انہوں نے اپنے سیکرٹری کے ایچ خورشید صاحب تھے، ان کو کہا کہ ضابطہ فوجداری کی کتاب لاؤ، اور وہ انہوں نے ہوم منسٹر کو کہا کہ پڑھیں 144 پڑھیں۔ تو جب انہوں نے پڑھنی شروع کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اور ایس ڈی ایم if satisfied، تو اگر آپ سیٹسفائیڈ تھے، if this young man is not satisfied، آپ اسے کیوں فورس کرتے؟ آپ خود کریں، ذمہ داری لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی کر سکیں، وہ بھی کر سکیں، وہ کہتا ہے میں اختیار نہیں، مناسب نہیں سمجھتا، آپ اس کو زبردستی کر کے شکایتیں لگا رہے ہیں۔ تو ڈسمسڈ، وزیر صاحب بھی نہیں وہ میٹنگ میٹنگ تو آغا شاہی صاحب کہنے لگے کہ اس وقت جو اعتماد آیا، ہاشم رضا صاحب ان کے کمشنر تھے، انہوں نے کہا میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا ان کو کہ اس کو اچھالے نہ، کیونکہ قائد اعظم گوز بائی دی بک۔ تو جب بک میں 3 مختلف اتھارٹیز کو کنکرنٹ اختیار ہے تو جو مطمئن ہے وہ کرے۔ تو یہ اعتماد جو تھا اس وقت تھا کہ ایک ایس ڈی ایم کی طلبی گورنر جنرل کے لیول پہ ہو گئی، لیکن اگرچہ لگتا یہ بڑا انیوژل ہے، لیکن بات ہے اصول کی، ایک اصول تو انہوں نے بتا دیا، یہ تھی ان کی قانون سے دلچسپی، تو آبویسلی ایڈمنسٹریشن اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی جو ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، جی، اس کی بنیاد 47 پہ قائد اعظم نے رکھی۔ یہ اس دن 11/12 کی رات کو اس کو ریٹین کیا فیڈرل لیول پہ، اور اس کے ذریعے پاکستان کے امور سلطنت چلنے شروع۔ بعد میں جب 1949 کی دسمبر میں ایک انٹر پروونشل کانفرنس ہوئی جسے پریمیس کانفرنس کہتے تھے، وہ انہوں نے پریزائڈ کی وزیر اعظم نے، اس میں سارے گورنر اور چیف منسٹر 5 صوبوں کے آئے، تو وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ ایک تو ان کے نام بدلیں، اور دوسرا ان کا سٹرکچر بنائیں، اور سٹرکچر بنا کے تو لوگوں کو کیریئر کا پورا بتائیں کہ کیریئر ایکسیشن کس طرح ہوگی۔ تو 1950 میں پھر پہلے 49 میں ہی منسٹری آف انٹیریئر نے پولیس کے لیے ایک سرکولر جاری کیا، اور کیبنٹ ڈویژن نے 1950 میں جنوری 50 میں سول سروس کے لیے ایک انیشیل سٹرکچر جاری کیا۔ بعد میں پھر مزید اس کی تفصیلات طے ہوتے ہوتے تو یہ 54 تک چلا گیا۔ سول سروس کو 54 میں انہوں نے پوری طرح نوک پلک ساری کر کے تفصیلات ساری دے دیں۔ پولیس کے لیے 1969 تک کام چلتا رہا، یحییٰ خان کے زمانے میں نوٹیفائی ہوئی سروسز، تو باقی سارے پروونسز کو دے دی گئی، لیکن یہ دو سروسز تھیں، ان کو آل پاکستان سروسز رکھا گیا، کیونکہ آئین میں سروسز کی حد تک جو چیپٹر ہے وہاں 5 سٹریمز ہیں۔ وفاق کے پاس 3 سٹریمز ہیں، پہلی سٹریم ہے آل پاکستان سروسز، دوسری سروسز ہیں سروسز ان کنیکشن ود دی افیئرز آف دی فیڈریشن، اور تیسرا ہے پوسٹ ان کنیکشن ود دی افیئرز آف دی فیڈریشن۔ صوبوں کے پاس ہیں پروونشل سروسز اور پوسٹ ان کنیکشن ود دی افیئرز آف دی فیڈریشن۔
آل پاکستان جو ہے وہ کامن ہے بٹوین دی فیڈریشن اینڈ دی پروونسز، لائک اور یہ سول سروس اور پولیس سروس، اور یہ جو کنٹینیوشن اس کی چلتی رہی تھرو آؤٹ ہر آئین میں۔ 56 کے آئین کے اندر اسپیسیفک مینشن تھا سروسز کا، سول سروس کا تھا مینشن وز دی ہائی کورٹ، کیونکہ سول سروس ایسے انیشیلی ڈیزائن ہوئی 49 میں، تو اس میں انٹائر جوڈیشری، سبارڈینیٹ جوڈیشری اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا رجسٹرار، یہ سارے سول سروس کا حصہ تھے۔ ہائی کورٹ کے جج بھی بنتے تھے سول سروس سے، سول سروس اور ایڈیشنل سیشن جج سے بھی بنتے تھے؟ ایڈیشنل سیشن جج 3 سورسز سے آتے تھے۔ ایک جو انڈین سول، یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جو پہلے انڈین سول سروس بھی تھی، اس کے پروموشن 5 یا 6 سال بعد پروموشن ہو کے تو ایگزیکٹو برانچ سے نکال کے جوڈیشل برانچ میں ڈال لیتے۔ دوسرے وہ جو پروونشل سول سروس سے سول جج سے پروموٹ ہو کے ایڈیشنل سیشن جج بنتے تھے، ان کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی سفارش پہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ انڈکٹ کرتا تھا سول سروس میں۔ تیسری آتی تھی بار سے، بار سے ہائی کورٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن پہ، گورنر کی ریکمنڈیشن کے ساتھ صدر جو ہیں ان کو انڈکٹ کرتے تھے، اور تینوں کا کوٹا 1/3 1/3 1/3 تھا ان سب پوسٹوں میں۔ جو لوگ سول سروس سے آئے جی، ان میں کوئی بڑے نام آپ کو یاد ہے جو جوڈیشری کی اعلیٰ ترین سطح تک پہنچے؟ کرنیلیس صاحب تھے، یا کارنیلس تھے، چیف جسٹس رستم کیانی تھے، چیف جسٹس انوار الحق صاحب تھے، SMH قریشی صاحب تھے، ظفر اللہ صاحب تھے، سمدانی صاحب تھے، شفیع الرحمان صاحب تھے، سعد جان صاحب تھے، بہت سے جج تھے۔ بلکہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا پیچھے جاؤں۔ ارشاد۔ 1935 کے ایکٹ سے پہلے جو انڈیا میں کانسٹیٹیوشنل ایکٹس ہوتے تھے، ان میں جو ICS سے جج بنتے تھے ہائی کورٹ کے، ICS انڈین سروس، انڈین سول سروس کو، ان کو چیف جسٹس نہیں بناتے تھے، کیوں؟ بار آئین میں۔ لیکن 1934-35 میں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی سفارش پہ کہ اس سے بہت نقصان ہوا ہے کہ بعض جگہ پوسٹیں خالی رہتی ہیں کوٹے کی، اور بعض بہت اچھے جج جو ہیں وہ ڈپرائیو ہو گئے ہیں چیف جسٹس بننے سے، تو انہوں نے یہ پابندی ختم کر دی۔ البتہ انہوں نے آئین سے جو 1/3 1/3 1/3 کا کوٹا تھا اس کو کہا کہ اس کو آئین میں نہ رکھیں، اس سے ریجیڈیٹی آ گئی ہے، اس کو سبارڈینیٹ رولز میں رکھیں تاکہ اگر کسی وقت کسی کوٹے کا بندہ نہیں ملتا سوٹیبل تو دوسرے سروس سے یا سورس سے بھرتی کر لیں۔ وہ سلسلہ بھی چلتا رہا 1973 تک۔ اس کے بعد پھر جب یہ جھٹکا ہوا، کیونکہ جب آئین آیا تو آئین کی جو بنیاد تھی، جہاں تک اور بھی معاملات تھے، لیکن جو آئین کی بنیاد تھی 73 کی، یہ 1972 کے ایک آل پاکستان آل پارٹیز کانسٹیٹیوشنل اکارڈ کی بنیاد پہ تھی، جس میں کوئی 80 یا 85 نکات تھے جن پہ اتفاق تھا۔ یہ پارلیمانی پارٹیاں تھیں؟ جی، ساری پارٹیاں، سارے لیڈر تھے، پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو، ولی خان، مفتی محمود، سردار شوکت یاد خان، جماعت اسلامی، یہ سب کے دستخط موجود ہیں۔ اس میں اور باتوں کے علاوہ ایک نقطہ یہ تھا کہ جو ایگزسٹنگ سروسز ہیں یہ جاری رکھی جائیں گی، البتہ ان کو کوئی گارنٹی نہیں دی جائے گی، سروسز کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں دی جائے گی۔ اور اس بات کا آئندہ بھٹو صاحب نے ہمیں 31 مارچ 1973 میں سول سروس اکیڈمی کے سالانہ ڈنر پہ تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارا اپوزیشن کے ساتھ اتفاق ہے کہ سروسز کو گارنٹیز نہیں دیں گے۔ میں یہاں ذرا آپ کو انٹرپٹ کروں گا۔ گویا پاکستان کا پولیٹیشین یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کی سول سروسز کے لوگوں کو پروٹیکشن دی جائے ان سے غیر قانونی کام کروانے کے نتیجے میں۔ یہ 72 میں یا 73 میں یہ بات طے ہوئی، اور مجھے اتفاق سے یہ چیز، میں سوال پوچھتا رہا بعض لوگوں سے لیکن کہیں سے جواب نہیں ملا۔ ایک دن اتفاق سے مرحوم خان عبد الولی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، سردار شوکت یاد صاحب کے رہائش گاہ، جب میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تھا، تو میں نے یہ سوال ان کو پوچھا۔ وہ بہت بیٹر تھے
پیپلز پارٹی اور بھٹو کے معاملے میں تھے، لیکن میں نے ان سے 2 سوال پوچھے تھے، ایک کا وہ جواب نہیں دے سکے، تو دوسرے کا انہوں نے جو دیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ شاہد۔ میرا پہلا سوال تھا کہ آپ سویلین مارشل لاء کے متعلق بہت بات کرتے ہیں، تو کیا دنیا میں کہیں مثال ہے کہ الیکٹڈ اسمبلی نے ریزولوشن کیا ہو کہ 14 اگست 1972 تک مارشل لاء جاری رکھیں؟ یعنی اگر اس کو میں یوں کہوں اپنی زبان میں کہ انڈیمنیفائی اس وقت ہی کر دیا تھا، یہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے مارشل لاء جلدی اٹھ گیا، اپریل میں انٹرم کانسٹیٹیوشن آ گیا۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا، اور یعنی یہ جو یحییٰ خان والا مارشل لاء تھا اس کو انڈیمنیفائی اسمبلی نے کیا۔ دوسرا جو تھا وہ تھا سردار شوکت یاد صاحب کی موجودگی میں۔ میں نے کہا جی آپ نے یہ سروسز کو گارنٹی کیوں نہیں دی؟ کہتے تم ملازموں کو بہت، میں نے کہا جی بات میں سوال ایکڈیمک سوال پوچھا ہے، طالب علمانہ۔ تو کہنے لگے کہ اب وقت گزر گیا ہے، لیکن اس وقت دوستوں کا خیال تھا کہ بھٹو جو کام کر رہا، پاکستان کھڑا کر دیا اس نے، دوبارہ آئین بنانے لگا ہے، تو انڈسٹری ساری پکڑ لی ہے، بینک پکڑ لیے ہوئے ہیں، نیشنلائز کر پکڑ لی ہیں، تو اگر اس کو سروسز میں سکون مل گیا تو یہ بادشاہ بن جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ سروسز میں انسرٹنٹی رکھیں۔ اگر میں اس کو یوں کہوں کہ یہ انٹینشن موجود تھی کہ ہم نے اس کو ڈسٹرب کرنا، وہ بھٹو کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، بھٹو ہی کو جی ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی، اور ریکارڈ کی بات۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں۔ ایکارڈ ہو گیا، اکارڈ ہو گیا، اور اس اکارڈ کی روشنی میں جو سب سے سینسٹیو حصہ تھا وہ تھا پروونشل اٹانومی۔ تو پروونشل اٹانومی کے لحاظ سے اور وہ سروسز کی کنٹینیوشن کے لحاظ سے آرٹیکل 240 میں باقاعدہ ایکسپلینیشن کے طور پہ ایڈ کیا گیا کہ جو ایگزسٹنگ آل پاکستان سروسز ہیں یہ جاری رہیں گی، لیکن اگر نئی سروس بنانی ہوگی تو وہ بائی این ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوگا، ناٹ انڈر این ایکٹ آف پارلیمنٹ۔ ٹھیک، ادروائز لیجسلیشن 240 میں بائی اور انڈر این ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی ہو سکتی، رولز کے ساتھ بھی ہو سکتی۔ لیکن جو سب سے بڑا صدمہ ہمیں بھی بطور طالب علم بھی بطور ملازم بھی یہ تھا کہ 73 کے آئین میں جو متفقہ کہلاتا ہے، آج بھی کہتے ہیں متفقہ، پبلک سروس کمیشن کا حیثیت جو تھی وہ ختم کر دی گئی۔ وہ ایک آئینی ادارے کے بجائے ایک قانونی ادارہ بنا دیا گیا، سبارڈینیٹ 242 کے تحت۔ نہ صرف قانونی بنا دیا گیا بلکہ اس کے جو ہسٹوریکلی جو 7 فنکشن تھے جو 1854 سے چل رہے تھے، ان میں کمی کر کے صرف 2 پر محدود کر دیا کہ وہ میتھڈز اینڈ کوالیفیکیشنز آف اپوائنٹمنٹ بتایا کریں گے، اور رولز بنانے کے لیے اجازت لینی پڑے گی۔ لیکن جب پبلک سروس کمیشن آرڈیننس آیا تو آرڈیننس وہ ایک دم اور آگے چلا گیا۔ آرڈیننس نے، وفاقی آرڈیننس جو 15 اگست کو آیا، اس میں انہوں نے پبلک سروس کمیشن سے سروسز آف دی فیڈریشن لے ہی نہیں، اس کے اسکوپ سے نکال دیں، اور کارپوریشنز اس کو ڈال دیں۔ عملاً کارپوریشن کو پبلک سروس کمیشن کا کوئی تعلق نہ رہا، نہ رول بنانے میں، نہ ان کی بھرتی میں، نہ وہاں ترقی میں، جتنا نیشنلائز اسٹرکچر تھا۔ اور جو سروسز نکالی تو سروسز آف فیڈریشن، لیکن عملاً آفس میمورنڈم کے تحت آل پاکستان سروسز کریٹ کرتے رہے۔ میں یہاں ایک سوال اور ساتھ ضمناً کر لوں تاکہ ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں۔ یہ جو پھر حکومت نے کمپنیاں بنانی شروع کر دی، کمپنیاں پھر وہ ایک رستے ڈھونڈتے ہیں فلیکسیبلٹی کے لیے تاکہ وہ دوسرے کارپوریٹ سٹرکچر کے اندر چلے جائیں۔ یہ تازہ کام شروع ہوا نا بعد میں، کیونکہ اس میں گورنمنٹ کے اندر سٹرکچرز اتنے سخت ہیں جو کہ ہونے چاہیے۔ یہ تھوڑی ڈسٹنٹ ہو جاتی ہے مثال، لیکن یہ ایک کنونشن ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ یہ میں مثال ایک دیتا ہوں بیکاز اس میں براہ راست ہم شامل رہے ہیں۔ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن یہ 1 جنوری 1981 سے فیڈرلائز ہو گئی، پنجاب سے لے 1 جنوری 1981 سے، اگرچہ اسلام آباد کو سیپریٹ فیڈرل ٹیریٹری یا فیڈرل یونٹ ڈکلیئر کیا گیا جولائی 70 میں جب 1 یونٹ ٹوٹا، لیکن جولائی 70 سے لے کے دسمبر 80 تک اس کی مینجمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے پاس تھی۔ ٹھیک،
پھر وہ یہاں حادثہ ہو گیا, امریکن ایمبیسی والا جل گئی, اور تو اس کو فیڈرلائز کر لیا گیا. فیڈرلائز جب کر لیا گیا تو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے تھے انہوں نے ایڈمنسٹریٹر, اس کو کہتے تھے چیف منسٹر کے دفتر کو, اس کو ایک عام دفتر کے طور پہ ٹریٹ کیا, اور وہی اختیارات مالی اور انتظامی جو باقی سیکٹریوں کو یا سیکشن افسروں کو دیے گئے, اس سے ہمیں بڑی دقتیں پیش آئیں. مثلا کسی منسٹری کے پاس بسیں اور ٹرک نہیں ہوتے, جی, پولیس کے لیے ٹرک بھی چاہیے ہوتے ہیں, Yes. بسیں بھی چاہیے ہوتے ہیں. ہم ایک آپریشن کے لیے گئے کسی جگہ, قتل ہو گیا تھا یہاں پولی ٹیکنک میں پنڈی, تو ہم وہاں تلاشی کے لیے گئے, وہاں اسلحہ وسلح کی بہت رپورٹیں تھیں. تو ابھی ہم گولڑا موڑ پہ پہنچے تو ہماری ٹرک جو تھی پولیس کو لے جاتی وہ رک گئی. میں اور ایس ایس پی باہر نکلے, ہم نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی بیٹری بیٹھ گئی. میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹری اگر اتنی مری ہوئی تھی یہ کیوں لے کے آئے, یہ ہم آپریشن پہ جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے فائرنگ شائرنگ بھی ہو سکتی. تو انہوں نے بتایا جی کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں فائنانس میں کیس پڑا ہوا ہے بیٹری کی اپروول کے لیے, کیونکہ وہ جو بس کی بیٹری ہے وہ بڑی ہے, جی, کار کی بیٹری کی اپروول کی اجازت ہے, بس کی بیٹری کی اجازت نہیں ہے. کلرک بھرتی کرنا ہے آپ نے, یا چپڑاسی بھرتی کرنا ہے, یا کانسٹیبل بھرتی کرنا ہے, تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے NOC چاہیے, جو باقیوں کو بھی لگتا ہے. تو وہ جب آپریشن ہم نے بنڈن کیا تو واپس آئے تو پریزیڈنٹ صاحب نے پوچھا تو ہم نے کہا جی یہ مسئلہ ہوا ہے. تو جب اس طرح سینکشن ہی, وہ بڑے غصے میں آئے کہ نہیں ہم اس کو ٹھیک کریں, ہم کریں گے, لیکن عملاً کسی نے ہونے نہیں دیا. یہاں تک تھا کہ میں تو 5.5 سال یہاں رہا فیلڈ میں. کس پوسٹ پہ رہے؟ ایز اے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ. آپ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے طور پر 5.5 سال رہے. لیکن ایک منٹ اس دوران ذرا ایک پروزیکیوٹر نے سینکشن کیا. ایک میں اور سوال کر لوں پھر میں اس طرف آتا ہوں. آپ کی ٹرانسفر کب ہوئی؟ ٹرانسفر میری نہیں ہوئی, میں اپریل 87 میں چھٹی پہ چلا گیا تھا. اور آپ کو ڈی نوٹیفائی آج تک نہیں کیا؟ نوٹیفائی نہیں ہوا جی, نہیں ہوا, فارملی نہیں ہوا. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوا ہے, ہوا تو ہے, لیکن اس کا کیا جواز کیا ہے؟ سکنے کا جواز یہ ہے کہ جس کی اجازت ضرورت ہے اس کو ادھر جانے کی ہمت نہیں تھی, کیونکہ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن جو ہے ایز انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, یہاں پر صدر سے آرڈر لینے پڑتے ہیں, میدر آن ایڈوائس اور ادروائز, سب کاموں کے لیے, بڑے کام. اوکے, رولز آف بزنس میں لکھا ہوا, ٹھیک. شیڈول 5B کے مطابق افیئرز آف اسلام جو ایریاز ہیں ناٹ فارمنگ پارٹ آف اینی پروونس, آرٹیکل 258 کے تحت پریزیڈنٹ کی اپروول چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک. اور آپ کے سلسلے میں وہ نہیں لی؟ وہ پرائم منسٹر لینا نہیں چاہتے تھے. کوئی خاص وجہ؟ بس وہ انا کی بات تھی. پرائم منسٹر کون تھے؟ چھوڑے مرحوم. ٹھیک 87 ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. یہ مجھے فرمائیے, اگر کسی شخص کو سروس آف پاکستان سے نکال دیا جائے کسی شکایت, کسی جرم, کسی وجہ سے, کیا وہ دوبارہ سروس میں آ سکتا ہے؟ بلیک لسٹنگ ہو جاتی ہے. یہ نکلنے کے 2 ہیں طریقے, بلکہ 3 کہہ لیجیے. ایک ہے ریٹائرمنٹ والنٹری, وہ بھی اگر منیمم 25 سال, 25 کم سے کم اب 20 ہو گئی ہے. کسی زمانے میں 25 اور 30 تھی, اور جنہوں نے پہلے ریزائن کیا اور وہ منظور ہو گیا تو 20 سال بعد ایک کیس تھا جب اس بندے نے ایجیٹیٹ کیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ تم استعفیٰ نہیں دے سکتے, کیونکہ قانون میں استعفے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. استعفیٰ صرف اس وقت دے سکتا ہے جب پینشن کے اہل ہو. دوسرا طریقہ ہے ریموول, تیسرا ہے ڈسمسل. ریموول ایک لیسر پینلٹی ہے. اگر آپ سروس سے ریموو ہو جائیں تو آپ 3 سال تک نااہل رہتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. ڈسمس ہوں تو 5 سال تک, ریزائن کریں تو 2 سال تک. اور اگر ماشاء اللہ کے تحت کسی شخص کو نکالا جائے اور انڈیمنیفائی ہو جائے وہ ماشاء اللہ, تو وہ ڈسمسل یا ریموول ڈپینڈنگ آن دی لینگویج آف دی انسٹرومنٹ کہ ریموو ہوئے ہیں یا ڈسمس ہوئے ہیں. اور اگر کوئی جج ریموو ہوا ہو تو وہ بھی ریموو. تو ریموو. ماسوائے ان ججوں کے
جن کو نکالا گیا 2000 میں، میں ذرا پیچھے جانا چاہتا ہوں. ان کو ہم نے واپس ان کی آئین میں 18ویں امینڈمنٹ وہ تو ترمیم کے ذریعے کیا گیا، لیکن کچھ 71 72 73 میں بھی تو لوگ نکالے گئے تھے. جی، ان میں ججز بھی تھے شاید. 69 میں بھی نکلے، جی. 58 میں بھی نکلے. اس میں جو لوگ تھے جو بھٹو صاحب نے نکالے، ان میں سجاد علی شاہ صاححب بھی تھے جو پاکستان کے چیف جسٹس بنے. یہ انہوں نے اس طرح نہیں نکالی بائی ایکٹیو آرڈر. یہ انہوں نے 1973 میں جب یہ تمام جوڈیشری کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز کی اور ڈسٹرکٹ ججز کی پوسٹیں سول سروس کا حصہ تھیں، ایک ایگزیکٹو انسٹرومنٹ ایس آر او ایشو کیا سول سرونٹس آرڈیننس کے تحت 21 اگست 1973 کو. اس کے تحت انہوں نے جوڈیشل برانچ جو تھی ساری abolish کر دی. ٹھیک. اب سیکشن 12 جو ہے سول سرونٹس ایکٹ کا، وہ ایکسپلیسٹلی کہتا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی پالیسی بنیاد پہ کوئی پوسٹ abolish کر دے تو اس پہ جو بندہ کام کر رہا ہے وہ 15 دن کے بعد سروس سے ریموو تصور کیا جائے. ٹھیک. تو پاکستان بھر کے جتنے ایڈیشنل اور ڈسٹرکٹ ججز تھے تقریباً 48 نمبر تھے، رجسٹرار بھی تھے ان میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، وہ لیگلی دے اسٹوڈ ریمووڈ فرام سروس اینڈ دے ور نیور ری اپوائنٹڈ بائی دی کمپیٹنٹ اتھارٹی. نہ وہ ہو سکتے تھے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ میں ایک کنونشن ہے کہ ایک گورنمنٹ اگر کسی کو ریموو کرے کسی وجہ سے تو دوسری گورنمنٹ اس کو این او سی کے بغیر ری اپوائنٹ نہیں کر سکتی. یہاں ایسا کوئی نہیں ہوا، وہ بندے کنٹینیو کرتے رہے نوکری میں اور وہ ایلیویٹ ہو کے ہائی کورٹ کے جج بھی بنے. مجھے سوال کرنے کی آپ کورٹ کے جج بھی بنے. مجھے سوال کرنے کی اجازت دیجیے. وہ این او سی کس نے دینا تھا؟ فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ جنہوں نے نکالا تھا، یہ نکالا اور مارشاء اللہ کے تحت نکالا. نہیں انہوں نے ایس آر او کے تحت ایس آر او کے تحت نکالا، اور یقیناً اس میں چارج شیٹ بھی ہوگی. کوئی نہیں ایسے ہی انہوں نے یہ جوڈیشری کو ایگزیکٹو فرام سیپریشن کے پریٹیکسٹ. کیا آج جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو سے الگ ہے؟ ٹیکنیکلی نہیں، کاغذوں میں ہے. کاغذوں میں. آج پاکستان میں 25 26 27 جج ہو گئے، جی، اور ان 27 ججوں کی موجودگی میں پاکستان کے مقدمات میں تو کوئی کمی نہیں آئی. جھگڑے بہت ہیں. میں وہاں آتا ہوں، وہی آؤں گا. عدالت میں سیاست ہے، یہ پہلے تھی، ہمیشہ سے. ختم ہونے کا کوئی امکان؟ جب تک ہم یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ہم نے اپنے ڈومین میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں دینی اور کسی کے ڈومین میں دخل اندازی نہیں کرنی، چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. تحریری آئین کے تحت اور قانون کے تحت جو نظام ہوتا ہے اس میں ہر چیز لکھی پڑی ہوتی ہے. اگر کہیں وائڈ ہو تو پارلیمنٹ کا، اسمبلیوں کا کام ہے کہ اس کو فل کریں، لیکن اگر میں آپ کا کام کروں، آپ میرا کریں، مجھے اپنے کام کا نہ پتہ ہو، آپ کو اپنے کام کا نہ پتہ ہو، تو پھر ریٹن اور ان ریٹن میں کوئی فرق نہیں رہتا. تحریری آئین کی جگہ اس وقت پاکستان میں تشریحی آئین نافذ ہے جو عدالتوں کے ذریعے سے ہوا ہے. اور میں آپ کو وہ آرٹیکل بتا سکتا ہوں. ارشاد. مثلاً آرٹیکل 83، اگر میری یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو اس کو الفاظ ہیں کہ دی پرائم منسٹر شیل انڈر ہز اون ہینڈ اتھینٹیکیٹ دی فالوئنگ. اسی طرح ایک آرٹیکل ہے 123، اس میں لکھا ہے کہ چیف منسٹر شیل انڈر ہز اون ہینڈ اتھینٹیکیٹ. باقی جو نیچے لکھا ہوا ہے اس کو 1 2 3 4 چیزیں. 1996 سے یہ اختیار جو ہے، ون آف دی اختیار جو ہے، یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے رجسٹرار استعمال کر رہے ہیں. یعنی پرائم منسٹر کا اختیار، پرائم منسٹر کا اختیار سپریم کورٹ کا رجسٹرار استعمال کر رہا ہے، اور چیف منسٹر کے اختیارات جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے رجسٹرار استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ججمنٹ کے ذریعے الجہاد ججمنٹ پہ میں آؤں گا. چلیں پہلے میں ذرا سجاد علی شاہ صاحب کا ہائی کورٹ کا جج بننا آپ سے سن لوں. وہ کیسے بنے؟ سجاد علی شاہ صاحب مارشل لاء میں بنے.
یہ پریشان ہو گئے، جو میں نے پہلے عرض کیا نا، جب ریموو ہو گئے بندے سر 1973 میں، تو بعض لوگوں کو اندازہ تھا، بعضوں کو اندازہ نہیں تھا۔ شاہ صاحب بیرسٹری کر کے جب آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو انرول کیا سندھ میں ایز ایڈوکیٹ. ایز ایڈوکیٹ. پھر یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہوئے، لیکن انہوں نے نوکری شروع کر دی ایز پبلک پروزیکیوٹر. اوکے. ان کی پہلی اپوائنٹمنٹ تھی پبلک پروزیکیوٹر لاس بیلا ود پرمیشن ٹو پریکٹس ایٹ کراچی. اوکے. یہ ویسٹ پاکستان کے ساتھ. یہ بھی ویری اسپیشل پرمیشن. جی، یہ ویسٹ پاکستان کے ساتھ. وہاں سے یہ جب 1 یونٹ ٹوٹا تو بائی دیٹ ٹائم سے یہ ایڈیشنل سیشن جج ہو گئے. انہوں نے اپلائی کر کے تو پبلک سرکولیشن کے ذریعے یہ سی ایس پی کے اس کوٹے میں ایڈیشنل سیشن جج بن گئے. وہاں سے یہ سیشن جج بھی بن گئے. لیکن جب 73 آئی تو یہ سارے کیونکہ دے اسٹوڈ لیگلی ریمووڈ تو ایک ہچ آ گئی. شاہ صاحب سیشن جج تھے تو وہاں سے ان کو پیرزادہ صاحب فیبرری 74 میں حفیظ پیرزادہ صاحب نے لا منسٹر نے ان کو ڈپٹی سیکرٹری پارلیمنٹری افیئرز ڈیپوٹیشن پہ لے. وہ کیسے لے سکتے تھے؟ فیڈرل ڈیپوٹیشن پہ آ جاتے تھے جبکہ ریموول ہو گئی. جی، وہ تو علیحدہ تھا نا، پورا کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا گیا ہوا. اس وقت تو سیکرٹری تھے جسٹس سعد سعود جان صاحب. ٹھیک. وہاں سے پہلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت پڑی. اس میں کچھ آئین میں اناملیز آ گئی ہوئی تھیں 73 کے آئین میں. کچھ بنگلہ دیش کی ریکگنیشن کا مسئلہ تھا، کچھ یہ فیڈرل سروسز ٹریبیونل اور سپریم کورٹ کے اپیل کے دائرے میں مسئلے تھے. تو وہ اس پہ امینڈمنٹس کے لیے ایک بل کیبنٹ نے ایک بل کلیئر کیا. اصول یہی ہے کہ گورنمنٹ کا بل جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ ہی تبدیل کر سکتی ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. آئینی بل کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. وہ جب کمیٹی میں آیا تو وہاں شاہ صاحب نے پارلیمنٹری افیئر ڈویژن کو ریپرزینٹ کیا ایز ڈپٹی سیکرٹری پارلیمنٹری افیئرس. ٹھیک. لیکن اس دوران انہوں نے آرٹیکل 193 میں کیبنٹ کی اپروو ترامیم میں ایک اور ترمیم ایڈ کروا دی. از خود کرائی، وہ جو ان کے اپنے لیے تھی. کیا تھی؟ وہ تھی کہ وہ جو 193 میں جو 3 سورسز ہیں اپوائنٹمنٹ کے، کہ ان کے پیریڈز کو جمع کیا جائے، جو کہ نہیں ہو سکتا تھا، جو کہ یہ شاہ صاحب نہیں کوالیفائی کرتے. وہ جب کمیٹی نے تو کر دیا، لیکن جب وہ بل آیا نیشنل اسمبلی میں تو میاں محمود علی قصوری نے پکڑ لیا اور بہت سخت باتیں کی. اسمبلی نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا کہ یہ گورنمنٹ کا اپرووڈ نہیں. وہاں سے جب یہ بل گیا سینٹ میں تو وہاں خواجہ صدر مرحوم نے پکڑ لیا. انہوں نے بلکہ شاہ صاحب کو اشارتاً گیلری میں بیٹھے ہوئے بھی دیکھ لیا. تو وہ ڈراپ ہو گئی. فکرہ بھی شاید کچھ کہا خواجہ صاحب. فکرہ بھی کہا کہ بہت سونا منڈا ہے، اور سونے منڈے یہ تیرے سے بھی سونا ہے. یہ حفیظ پیرزادہ کو ایڈریس کر رہے تھے. قصوری صاحب نے کہا کہ یہ آپ سبارڈینیٹ جوڈیشری کو اس طرح کھلا رستہ دے کے اعلیٰ عدلیہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کام نہ کیجیے جو آپ کرنے لگے. بہرحال وہ ترمیم آ گئی. شاہ صاحب کو میرا خیال ہے اشک شوئی کے لیے انہوں نے ایکٹنگ جوائنٹ سیکرٹری کا چارج دے دیا مئی 74 میں. وہ تو نہ ہوا نا، وہ ہو گیا. اب یہ وہیں ایکٹنگ جوائنٹ سیکرٹری لگے رہے ٹل 78 یا 79. تو وہاں رجسٹرار سپریم کورٹ جب ریٹائر ہوئے تو ان کو وہاں پر رجسٹرار بنا دیا گیا. وہاں سے پھر ان کی ریکمنڈیشن ہو کے تو یہ سندھ ہائی کورٹ میں ایز ایڈیشنل جج چلے گئے. ٹھیک. وہاں سے پھر یہ ایک اور سلسلہ ان کا شروع ہوا. جب وہ ایڈیشنل جج سے چل رہے تھے آگے تو ان سے وہاں پر جسٹس اجمل میاں بھی تھے. تو ان کے ساتھ کوئی ان کا وہ مسئلہ اپنا ہو گیا. تو ایز سون ایز ہی بیکیم دی چیف جسٹس
انہوں نے اپنی عمر ٹھیک کرائی اور لوگوں نے بھی کروائی اور بھی کرائی. انہوں نے بھی اپنی عمر ٹھیک کروائی سندھ کی کسی ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے یا کسی پنجاب سندھ میڈیکل مینول کے تحت. کیونکہ ان کی عمر اور اجمل میاں کیونکہ عمر میں زیادہ تھے اور وہ سینئر تھے جی. تو وہ جب ریٹائر ہوتے تو یہ ان سے پہلے ہو جاتے. ان کی عمر تھوڑی تھی ان سے. لیکن وہ اتفاق ہوا کہ بی بی کے زمانے میں شہید کے زمانے میں ان کو ان کے چاروں کے اوپر چیف جسٹس بنا دیا گیا تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن وہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے. چلتے تو انہوں نے جب الجہاد شروع کیا تو وہ نہیں، الجہاد شروع کرنے سے پہلے یہ سپریم کورٹ پہ جب آئے جی تو سپریم کورٹ میں تو ان کو بے نظیر صاحبہ لے کے آئیں. وہ انہوں نے تین جسٹسز کو سپرسیڈ کیا. لیکن وہ بھی ایک بڑی دلچسپ ہے کہ جب وہ اسمبلی پریزیڈنٹ صاحب کو گئی لا منسٹری سے تو اس میں ایکٹنگ چیف جسٹس کا نام ہی نہیں تھا. جو نمبر 1 پہ نمبر 1 پہ تھے 700 جان. نہ لسٹ میں نام تھا نہ اسمبلی میں نام تھا. 3 کے نام تھے: جسٹس اجمل میاں، جسٹس عبد القدیر چودھری بلوچستان سے، اور جسٹس سجاد علی شاہ. تو ان کو تیسرے نمبر سے ریکمینڈ کر دیا گیا اور لکھا گیا. انہوں نے سمری میں نہیں لکھا، پرائم منسٹر نے خود لکھا. پرائم منسٹر نے لکھا کہ وہ 2 ججوں نے انکار کر دیا حالانکہ چیف جسٹس بننے سے. حالانکہ ان کو پوچھا نہیں گیا. ان سے کانسینٹ ہی نہیں دی. نہیں، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے نہ کی. اور کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم سے بھی سینئر جج ہیں وہ اگنور ہو رہے ہیں تو ہم کیسے یہاں کر سکتے ہیں. تو اور 700 جان صاحب سے بات نہیں وہ کی. ذکر نہیں، ان کا اسمبلی میں کہیں ذکر ہی نہیں. یعنی پاکستان کے ریکارڈ میں یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے ہاں کی کہ نہ کی. نہ کی اور اگنور، اور لسٹ میں کیوں نہیں. ٹھیک. اور یہ انکانسٹیٹیوشنل کام. انکانسٹیٹیوشن، یہ بالکل یہ سپریشن آف انفارمیشن، ٹھیک مٹیریل انفارمیشن. ٹھیک. یہ بن گئے، چیلنج ہو گئی. اس دوران میں وہ پھر ججوں کی، ہائی کورٹ میں ججوں کی، میرے جج آپ کے جج، وہ ہوتے ہوتے بے شمار جج لگ گئے. تو چیف سیاست کام آ گئی. جی چیف جسٹس کی رائے کو ہر جج کے بارے میں اہمیت نہیں دی گئی. ٹھیک. اس پہ پھر الجہاد آ گیا کیس. جب الجہاد ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے عدالت میں سروے کر لیا ہوگا تو ان کو ڈویژن نظر آ گئی. ان کو ڈویژن نظر آ گیا. اس کو انہوں نے میٹ کرنے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج صاحب کو ایڈ ہاک جج مقرر کر لیا، میر ہزار خان کھوسو، جو بعد میں ایکٹنگ پرائم وزیر منسٹر اعظم بھی بھی بنے. بنے. تو 5 ہو گئے. لیکن جب وہ بات چیت شروع ہوئی کہیں تو میں میر صاحب کے حوالے سے کسی بات پہ پتہ چلا. پہلے ایک اور بات پوچھ لوں آپ سے. آپ فریق بن گئے الجہاد کیس میں. میں نے بھی درخواست کی. کیوں دی آپ نے درخواست؟ میں نے آپ درخواست کو کیا ضرورت تھی؟ میں نے درخواست دی تھی کہ آئین کے تحت میرا اور میری سروس کے رائٹس پہ متاثر ہوگا یہ ججمنٹ جو ہے، تو ہمیں بھی سنا جائے. کیونکہ آپ بھی جج بن سکتے تھے. ہمارے پرسپیکٹس میں تھا، ہمارے رولز میں تھا، آئین نے ہمیں تحفظ دیا ہوا تھا. 73 کے آئین میں بھی تحفظ تھا ہمیں آرٹیکل 275 کے تحت. لیکن یہ ایگزیکٹو مینپولیشن کی وجہ سے ہمارا آئینی حق ختم کر دیا گیا. کہا تو یہ جاتا ہے کہ ایک پاکستان کی ایگزیکٹو بہت مضبوط ہے. ایگزیکٹو مضبوط تھی، اب نہیں ہے. وہ اس وقت تک تھی جب تینوں برانچز میں اس کے جو کنٹیکسٹ سے وہ موجود تھے. دے نیو وٹ دے آر ڈوئنگ. پریزیڈنٹ تو ایک ہی ہے نا. جی. پریزیڈنٹ بھی سروس آف پاکستان میں آئین کے تحت، گورنر بھی سروس آف پاکستان میں، باقی نہیں. تو وہ جب چیلنج کیا، ہم نے بھی چیلنج کیا، تو میری پٹیشن تو بالکل گول ہو گئی. نہیں، میں اس کی تفصیل سننا چاہوں گا. آپ نے پٹیشن کی؟ میں نے پہلے تو ہم نے 2 پٹیشن کی. ایک پٹیشن میں نے ایز سیکرٹری جنرل آف دی CSP DMD ایسوسیشن کی 1 لائن کی تھی کہ اس مقدمے کا آؤٹ کم جو ہے وہ ہمارے سروس رائٹس پہ امپنج کرتا ہے، تو ہمیں بھی سنا جائے. کیونکہ ہمیں یہ ایڈوائس ملی تھی کہ ایک دفعہ اگر پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں کسی کی پٹیشن مانی جائے
तो पब्लिक सारी जा सकती है, उसमें पार्टी बन सकती ठीक, है, पूरा मुल्क उसमें मैं भी पार्टी बन public सकता हूँ, वो तो उन्होंने ले ली। लेकिन जब हेयरिंग शुरू हुई तो वो चलते चलते उन्होंने कराची में नहीं चले गए। नहीं, आप बीच में से एक वाकया छोड़ रहे हैं जो मेरे इल्म में आया जी वो ये कि उन्होंने आपको खुद बुलाया। जी, नहीं, मुझे उन्होंने बाद में बुलाया घर पे प्राइवेटली कि ये क्यों, चाहे मैं जजेस कॉलोनी में, कि ये तुम क्यों कर रहे हो। मैंने कहा जी मेरा राइट है। कि क्या राइट है? मैंने कहा जी मेरा राइट ये है कि मेरी राय में अल जहाद के साथ ना सिर्फ जजों की अपॉइंटमेंट चैलेंज हुई थी, ये भी चैलेंज हुआ था कि सजाद अली शाह साहब की आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट भी गलत थी। तो मैंने कहा जी दो क्वेश्चन हैं कि आप भी सही हैं कि नहीं है। तो आपका, उनका कहना है कि आप सीनियर नहीं है इसलिए नहीं, मेरा ये कहना है कि आप हाई कोर्ट के जज भी नहीं लग सकते थे। और ये बात तो उनको खुली कोर्ट में सुननी चाहिए थी, सुनी चाहिए थी, लेकिन जो उन्होंने घर पे की। घर पे सुनी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये गड़बड़ होने लगी है, तो मैंने जाके डिटेल्ड पिटीशन एक लिख के उसमें सारी स्टोरी डाल के जमा करा दी रजिस्ट्रार के पास। रिकॉर्ड पर मौजूद है। पता नहीं है कि नहीं, लेकिन मैंने दे दी। फारूकी साहब होते थे, उन्होंने मुझे मना किया कि ना करो ये काम। मैंने कहा भी मैं कोई अपने लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा। अगर मैंने अपने लिए करना होता तो और बड़े मौके थे। मैं जब मार्शल उठ रहा था उस वक्त मुझे ऑफर थी हाई कोर्ट की, लेकिन मैं नहीं समझा कि ये मुझे करना चाहिए ज़ाती तौर पे, क्योंकि ये 1977 की बात है, 85 की 85 में मुझे ऑफर थी कि अगर मैं हाई कोर्ट जाना चाहूँ तो आई कुड ऑप्ट फॉर इट, बट आई डिडंट। वजूहत थी, परवेज मसूद साहब को पता है, उनके सामने बात हुई थी। परवेज मसूद साहब जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब उस वक्त कमिश्नर थे पिंडी के। ओके। तो वो फिर शाह साहब नाराज़ हो गए। लेकिन जब कराची चले गए तो हमारे प्रेसिडेंट वहाँ पेश हुए, तो उनको उन्होंने चेंबर में बुलवा के तो खुद लिखी हुई दरख्वास्त पे उनसे दस्तखत करवा लिए कि मैं पिटीशन विदड्रॉ करता हूँ। लेकिन ये बात तो तय थी कि आप पेश होंगे। जी, ये मेरी एसोसिएशन की एग्जेक्टिव का फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट में हमने वकील नहीं करना, हमने खुद पेश होना है, और मुझे डेजिग्नेट किया कि तुम आर्गू करोगे ऑन बिहाफ ऑफ द एसोसिएशन। और आपने कराची की तारीख को बदलने के लिए इस्लामाबाद की तारीख के लिए रिक्वेस्ट भी की। मैंने कहा था जी आप जाके अगर कराची जा रहे हैं तो आप जाके उन्हें कहें कि हमें इधर इस्लामाबाद सुने, कि सजा ना दें हमें पैसों की, कि आप ट्रैवल करके उधर उधर जाते रहे। हमने पिटीशन इस्लामाबाद में किया है, तो मैं ये पिल का मतलब ये नहीं है कि मुझे बगदाद बुला लें, लेकिन वो हुआ नहीं। उन्होंने फटाफट करके तो मीर हजार खां खोसो की अपनी तकर्री भी गैर नहीं कर दी, जो खुद लगवाया उसी केस में, उसी केस में शॉर्ट ऑर्डर। उन्होंने फिर जब नोट लिखा डिसेंटिंग अल जिहाद में, वो कभी छपा नहीं, वो पीएलडी का हिस्सा नहीं है। पीएलडी का हिस्सा नहीं, और वो हिस्सा इसलिए नहीं, वो उन्होंने मुझे खुद बताया, वो जस्टिस थीम साहब के साथ इत्तेफाक से मुलाकात, रज़ाक थीम साहब जी, वो जो कौमी असेंबली के रुकन भी रहे। जी, सर्विसेज ट्रिब्यूनल में मैं पेश हुआ था, मेरे खिलाफ एक पिटीशन हुई थी, तो मैं पेश हुआ था, बिलाल साहब कर रहे थे आर्गू। तो पिटीशन के बाद उन्होंने कहा कि तुम चाय के लिए ज़रा दफ्तर में आओ, तो मैं भी चला गया। वहाँ बिलाल साहब भी थे, तो वहाँ इत्तेफाक से मीर हजार खां खोसो बैठे हुए थे, तो वहाँ बातचीत शुरू हो गई। तो वो कहने लगे कि तुम किधर खजल हो रहे हो, छोड़ो इन बातों को, इधर जाओगे तो उधर चल जाओगे, उधर चल जाओ तो उधर, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। तो बहरहाल बात ख़त्म हो गई। तो उन्होंने बताया ये कि हजार खां खोसो साहब ने इन जजेस मीटिंग में, बेंच की मीटिंग जो हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ एसेंशियल सवाल ये है कि क्या इन जजों की तकर्री के लिए चीफ जस्टिस कंसल्ट हुए थे कि नहीं। उन्होंने कहा ठीक, यही क्वेश्चन है। उन्होंने कहा लेकिन सवाल ये है कि आप चीफ जस्टिस हैं कि नहीं। तो पहले तो ये फैसला होना चाहिए। वो उन्होंने कहा कि तो उसको भी फारग कर, जज ही फारग कर दिया, जज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया ना। तो चारों की जजमेंट जो थी वो हो गई। चारों में से एक मंजूर सियाल साहब भी थे, उन्होंने 193 पे बहुत एक्सटेंसिव कमेंट्री की। तो जजमेंट के बाद मैंने उन्हें एक दिन कहा, मैंने कहा जी मैं जो बात कर रहा था वो कर रहा था नॉन कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 193(2)(b एंड द लॉ मेड देयर अंडर मिस्टर भुट्टो सिग्नेचर एंड अमेंडेड बाय मिस्टर जुनेजो in 1988.
تو آپ نے بڑا اچھا لکھا ہے، کیونکہ سجاد علی شاہ صاحب نے اپنی ججمنٹ میں 193 کے جو ایڈوکیٹ تھا اس کی نئی تعریف ڈال دی آئین کے اندر. انہوں نے کہا کہ 10 سال اس کی لائسنسنگ نہیں بلکہ ایکچول پریکٹس ہونی چاہیے. وہ ٹرم انہوں نے کوائن کی کہ ایڈوکیٹ سمپلسٹر نہیں ہونا چاہیے. سیال صاحب نے کہا کہ وہی آرگومنٹ استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ وہ ایڈوکیٹ سمپلسٹر کی جو وجہ ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہا کہ جو 193(2)B میں ہے اس میں ہے کہ سروس کا ممبر ہو اور وہ 3 سال تک ڈسٹرکٹ جج رہا ہو، تو وہ لاجک اے کی جو ہے پیرا بی کی وہ پیرا اے پہ بھی لگتی ہے. تو میں نے سیال صاحب سول سروس اکیڈمی میں کسی فنکشن پہ مل گئے تو میں نے کہا سر وہ انساز اسمبلی نے پیرا 2 وہ جو 193(2)B اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ پیرا اے کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈی جائے. پیرا بی بھی آئین کا حصہ ہے، وہ ابھی ختم کیا ہے 26ویں امینڈمنٹ. قانون موجود ہے ابھی بھی. یہ جو میں ناموں کی یہ ایبالیشن کی بات کر رہا تھا نا، وہ میں جب اسٹیبلشمنٹ میں آیا تو بعد میں ہائی کورٹ میں لیٹیگیشن کو ہوئی تو وہاں جا کے معاملہ کھولا کہ بھٹو صاحب سے کوئی اپروول لیا ہی نہیں گیا کسی چیز کا. یہ جو ایڈمنسٹریٹو ریفارمس سر اس پہ میں اس کے بعد آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں آپ یہ بات پوری کر لیجئے. تو یہاں میں یہ بات بتا رہا تھا کہ 1975 میں بھٹو صاحب نے جو پریزیڈنٹ سے کچھ بہت بڑا آرڈر ایک کروایا آرٹیکل 268 کے تحت اڈاپٹیشن آف لاس، جو 2 سال کے اندر پریزیڈنٹ کر سکتا تھا، گورنر بھی کر سکتے تھے پریزیڈنٹ کی اپروول کے ساتھ. اس میں سول سروس آف پاکستان کا نام لکھا ہوا ہے بھٹو صاحب کے دستخط کے ساتھ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1975 کی اکتوبر میں تو میں CSP کے لیے قانون سازی کروا رہا ہوں، تو 73 کی اگست میں اس کا نام ابالش کر رہا ہوں، جبکہ 2 سبسسٹنگ اسٹیچوز میں 1965 کا ایکٹ 1967 کا ایکٹ میں سول سروس آف پاکستان لکھا ہوا. ٹھیک. سجاد علی شاہ صاحب پہ واپس چلیں. جی. جب ان کی ریکمنڈیشن گئی تھی پریزیڈنٹ کے پاس جی اور پرائم منسٹر نے بھیجی، جی یہی طریقہ کار ہے، تو پریزیڈنٹ کا بھی تو کام تھا نا کہ وہ دھیان کرے، ریفرنس کرنا چاہیے. اور اگر پریزیڈنٹ نے نہیں کیا تو کیا پریزیڈنٹ نے جرم نہیں کیا؟ اٹ از اے بگ کانسٹیٹیوشنل فلا، اور اس پہ ایک لیڈنگ کاؤنسل مرحوم ان کو کنسلٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ بہت بڑا کیس بن سکتا ہے آرٹیکل 6 کا، کیونکہ جس نے وہ سمری شروع کی اس نے بھی یہی کام کیا. اس میں لکھا ہی نہیں 2 لائن کی سمری. The office of the Chief Justice is lying vacant since May 94. The list of the senior judges is attached as Annexure 1. The Prime Minister may wish to advise the President for appointment of Chief Justice of any one of them. یہ سمری ہے. باقی پرائم منسٹر نے اپنے ہاتھ سے پرانی ہسٹری لکھی کہ کون سی اسمبلی بحال ہوئی کون سی نہیں ہوئی، جس میں سجاد علی شاہ صاحب کا کیس انہوں نے پلیڈ سندھ کیا، اور پنجاب کا ذکر کر کے تو پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو اسمبلیوں کے ٹوٹنے اور بحال ہونے کی بات بھی تھی. اور پھر سجاد علی شاہ صاحب کو نکال دیا گیا، ان کو پھر اسی کیس میں جس کی آپ نے نشاندہی کی تھی. وہ جو ہوا تھا اس میں جو پینڈنگ تھی الجہاد کا پارٹ جو اسد والا کیس تھا، تو اس کا قصہ یوں ہوا کہ یہ 11ویں 12ویں امینڈمنٹ آئی، پریزیڈنٹ کی ڈسکریشنری پاورز ختم ہو گئیں آرمی چیف اور سروس چیف کو لگانے کی. تو انہوں نے وہ 15 سیکنڈ میں دونوں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سسپینڈ کر دی، اسٹے دے دیا 4 کے بینچ نے. جی. وہ جو ہی یہ بات ہوئی تو منٹو صاحب اس وقت صلح کرا رہے تھے، وہ بھاگے بھاگے دوسری طرف گئے. سید الزمان وہاں صدیقی جتنے صاحب جج بیٹھے تھے وہ سب نے شاہ صاحب کی تقرر ہی ختم کر. لیکن ایک پہلو ہے اور جس کا کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا، وہ پارٹ میں اس میں پریوی بھی ہوں، پریوی ان دی سینس کہ میرے ذریعے کاغذ گئے. وہ میں ایک قصہ آپ کو تفصیلاً بتانا چاہتا ہوں، یہ ریکارڈ پہ نہیں ہے لیکن کاغذوں میں اور کسی فارم میں. شاہ صاحب کو بطور چیف جسٹس 97 میں ایک انویٹیشن آئی کسی NGO کی طرف سے، جدہ میں کوئی جورسٹک کانفرنس رول آف لا.
انہوں نے وہ ایکسیپٹ کر کے اسمبلی آ گئی کہ چھٹی دیں، پریزیڈنٹ کے پاس جانی تھی. اٹ فیل ٹو مائی رائٹ، میں پرائم منسٹر آفس میں جوائنٹ سیکرٹری تھا، تو میں اسمبلی دیکھی تو میں نے دیکھا کہ بہت غیر سنجیدگی کے ساتھ وہ کیس بھیجا گیا. میں جب ٹرمز پڑھی ان کے انویٹیشن کی تو وہ شرمناک تھیں کہ آپ کو $50 روز ملیں گے ڈیلی الاؤنس، 3 اسٹار ہوٹل میں رکھا جائے گا 1 ہفتے کے لیے، اکانومی کا ٹکٹ دیا جائے گا. آئی ریکارڈیڈ اے اسٹرانگ نوٹ کہ یہ ہیوملیٹنگ ہے، نمبر 1. نمبر 2، چیف جسٹس صاحب کو یہ تو اتفاق ہے کہ سعودی عربیہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی اور بھی جگہ ہو سکتا تھا، تو بہتر ہوتا ہے کہ کسی سے مشورہ کر لینا کریڈینشلز کے بارے میں کہ کون بلا رہا ہے. اس طرح آنکھیں بند کر کے نہیں ماننا چاہیے. لیکن ہی ہیونگ ڈن اٹ، وی ہیو ٹو آنر اٹ. لیکن چیف جسٹس صاحب اپنی سرکاری انٹائٹلمنٹ کے مطابق سرکاری خرچ پہ جائیں، بیگم صاحبہ کو ساتھ لے کے جائیں جو ان کا رائٹ ہے رولز کے تحت، ایک سٹاف ممبر لے کے جائیں. ہوٹل جو ہے وہ پاکستان ایمبیسی ارینج کرے، بورڈنگ لاجنگ ٹرانسپورٹ وغیرہ، اور جو ان کا ڈیلی بنتا ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. پرائم منسٹر بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہے، باعزت کام ہے. تو انہوں نے ریکمینڈ کر دیا، پریزیڈنٹ نے اپروو کر دیا. شاہ صاحب جہاز پہ بیٹھے، جدے پہنچ گئے اور واپس آ گئے. نہیں، لیکن ہوا یہ کہ لا منسٹری سے بھی ہمیں بھی اس وقت خیال نہیں آیا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کا اپروول نہیں لیا. وہ جو ہی یہ جہاز میں بیٹھے کسی نے پٹیشن کر دی کہ کورٹ مکمل نہیں ہے، تو فوری طور پہ جسٹس اجمل میاں کا آرڈر ہوا اور انہوں نے اوتھ لے لیا. انہوں نے اوتھ لیتے ہی میٹنگ بلا لی فل کورٹ، روٹین. آئی ریکن یہ اطلاع جو ہی شاہ صاحب کو جدے پہنچی، انہوں نے وہ سیمینار چھوڑ دیا، عمرہ بھی نہیں کیا، جہاز میں بیٹھے ریٹرن فلائٹ واپس آئے. واپس آ کے انہوں نے 3 جج پشاور، 3 جج کراچی، 3 جج کوئٹہ، 3 جج لاہور اور 3 اپنے پاس رکھ کے 16 جج ہوتے تھے، ڈسپرس کر دی. وہ پھر ججوں میں پھر خلیل الرحمان صاحب نے باقی کام کر نہیں، وہ وہاں کوئٹہ تھے، وہاں 2 تھے، تیسرا کراچی بیٹھا ہوا تھا. وہاں پہ جب پٹیشن ہوئی تو انہوں نے شروع کیا. پشاور والے بھی ناراض تھے کیونکہ ایک جج صاحب کا بیٹا جو تھا وہ نامی 10ویں کا شاید امتحان تھا اس کا. بیگم صاحبہ ان کی یہاں پمس میں کام کرتی تھیں، وہ ٹوکیو گئی ہوئی تھی کسی کورس پہ، بچے کا میٹرک کا امتحان قریب آ رہا تھا. انہوں نے چیف صاحب کو کہا کہ میرا جانا ٹھیک نہیں ہے پشاور، مجھے ادھر رکھ لیں کیونکہ میں بچے کو ملازموں پہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کا امتحان ہے اور میٹرک از اے ویری کروشل اسٹیج. تو شاہ صاحب نے ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا. تو یہ انٹریگ چلتی چلتی وہ آپس میں پھر اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. فاروق لغاری صاحب اور سجاد علی شاہ صاحب کے درمیان مفاہمت کہاں ان کے بعد کافی ملاقاتیں ان کی رہتی تھیں. جب یہ جوڈیشل کرائسس ہو رہا تھا رات کو میٹنگیں ہوتی تھیں بہت لمبی، کچھ اور بھی ایکسٹرنل ایلیمنٹس انوالو تھے. بعض رپورٹس بھی تھیں کہ کوئی نامعلوم لوگ بھی لا جا رہے تھے لوگوں کو ادھر ادھر. تو وہ الٹیمیٹلی جب انہوں نے 11ویں 12ویں امینڈمنٹ سسپینڈ کی تو ان کی امید یہ تھی، وہ فرمائشی پٹیشن تھی، ان کا خیال تھا کہ میں سسپینڈ کروں گا تو پریزیڈنٹ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، جو کہ نہیں کی جی، کیونکہ جہانگیر کرامت صاحب نے بہت فرم سٹینڈ لیا ہوا تھا اس بارے میں. ہی ہیڈ ایڈوائز آئی تھنک پریزیڈنٹ ناٹ ٹو. لیکن اس فرم سٹینڈ کی ان کو سزا بھی دی گئی. جی، اس فرم سٹینڈ کی ان کو سزا بھی دی گئی. وہ کچھ اور وجہ تھی، اس وجہ سے نہیں، وہ کوئی اور وجہ ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی میرے خیال تنگ پڑ گئے ہوئے تھے. روز کبھی چیئرمین آ رہا ہے، کبھی کوئی، آدھی رات کو میٹنگ. وہ یہ آدمی چیز کا کام تو نہیں تھا، وہ شریف آدمی تھے، پڑھا لکھا آدمی. لیکن وہ تنگ پڑ گئے تھے
میری اپنی جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سٹیج پہ غالباً سپٹمبر وغیرہ یہ فیصلہ ہو گیا پارٹی لیڈرز کے سطح پہ، سارے پارٹی لیڈرز کے سطح پہ، کہ صدر کے خلاف امپیچمنٹ کی موو کی جائے۔ اجلاس بلا لیا گیا، اصل بصل شروع ہو گئی۔ پرائم منسٹر نکلے اپنے چیمبر سے تو یہ ہال میں جانے سے پہلے جلسہ گفتگو ہوئی، سوال جواب شروع ہو گیا۔ ابھی وہ بات چیت کر رہے تھے، اندر موشن پیش ہونی تھی، تو اے ڈی سی نے آ کے کوئی میسج دیا، یہ واپس چیمبر گئے، پھر واپس نہیں آئے اور موشن نہیں آیا۔ موشن نہیں ہوئے۔ اس پہ پھر پارٹیاں ناراض ہو گئیں، پیپل پارٹی بھی ناراض ہوئی، ولی خان بھی ناراض ہوئے، اسفل۔ انہوں نے کہا جی آپ مشورہ ہم سے کرتے ہیں، پھر ایک ٹیلی فون پہ آپ نے وہ جہانگیر کرامت صاحب نے جی ایڈوائس کیا تھا، ہمیں بعد میں پتہ چلا، اور یہ ان پہ بہت بوجھ تھا ذہنی طور پہ کہ میں نے جب اتنا کام کیا ہے تو پھر میرے لیے اگلا بھی اکاموڈیشن ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جب مسلسل وہاں سے وہ تعاون نہیں ملا تو اس دوران یہ ہوا کہ وہ لاہور گئے تو نیول کالج میں، نیول اسٹاف کالج میں معلوم تھے، وہاں انہوں نے تقریر کی نیشنل سیکورٹی کونسل کا بیان اور دیا، وہاں انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کا بیان دیا۔ اس سے جو لوگ تھے ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی دکان بھر رہے ہیں، کوئی پرائم منسٹر کو ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر۔ تو ایک دن پرائم منسٹر آئے تو ہم لفٹ میں تھے ابھی، اور بھی سٹاف تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے دیکھا؟ ہم نے کہا جی ہم نے بھی دیکھا ہے، تو کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جی آپ اوپر چلیں تو کرتے ہیں بات، لفٹ میں آپریٹر بھی ہے اور بھی سٹاف ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ تو ہم چلے گئے پرائم منسٹر کے آفس پہ، تو پرائم منسٹر کو جو بتایا گیا تھا تو ہی واز لٹل اپسیٹ، اخباروں میں بھی آیا تھا کہ، تو میں نے کہا سر اتنا سیریسلی نہ لیں اس کو، نیشنل سیکورٹی کونسل 1997 سے ایگزسٹ کرتی، وہاں رول آف بزنس کی کاپی پڑی تھی، میں نے کھول کے ان کے آگے رکھ دیا، تو پڑھا انہوں نے تو کہنے لگے تو انہوں کہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میں نے ایز جوائنٹ سیکرٹری انٹیریئر انڈر آرڈرز فرام مائی منسٹر مسٹر عمر خان افریدی اینڈ سیکرٹری شیر دل صاحب، میں نے اس کا ورکنگ پیپر لکھا تھا پہلا اباؤٹ کرپشن، اور پریزیڈنٹ نے وہ پہلی دی اونلی نیشنل سیکورٹی میٹنگ وچ ہیلڈ ان جنوری 97، اس پہ وہ انہوں نے مزے لے لے کے وہ لفظ پڑھے تھے کہ اٹ از ناٹ اے سوئچ بٹن آپریشن، کربنگ کرپشن از ناٹ اے سوئچ بٹن آپریشن کہ آپ بٹن دبائیں تو ہو جائے، یو ہیو ٹو کریٹ کنڈیشنز۔ تو پھر کہنے لگے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا جی اگر وہ پوچھے تو اسے کہے کہ نارمل، ہی از اونلی اسٹیٹڈ وٹ از ان دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی رولس۔ اتنے میں ایک صاحب اور آگے، ان کے بہت قریب ہوتے تھے، وہ ہر وقت سائے کی طرح ان کو بیڈ میں چھوڑ کے آتے تھے، اور شاید نہیں وہ سیاسی آدمی نہیں۔ اوکے، اس نے کہا نہیں جی انہوں کی گل چھڈو جی، یہ ملازمان نے تو اس طرح کی گل کر دینے تے تسی سیاسی طور تے وہ تو بڑا نقصان ہے۔ تو میں نے اجازت لی، میں نے کہا جی آپ آپس میں مشورہ کریں، وائی شوڈ آئی انٹروین۔ میں اجازت لے کے چلا گیا۔ رپورٹڈلی اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے کہیں انہیں فون کر دیا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو چیف جنرل صاحب نے غالباً میری جو اطلاع تھی کہ انہوں نے خود کہا کہ اگر آپ کو پسند نہیں آئی بات تو میں اسٹیپ ڈاؤن کر جاتا۔ دس از واٹ ہیپن، کسی نے فورس نہیں کیا، یہ چیک کر لیں دونوں زندہ ہیں ماشاء اللہ۔ دس از آل اٹ ٹرانسپائرڈ۔ اور اگلی جو تیاری تھی پھر وہی پڑی تھی، وہ بندے دوڑ رہے تھے کہ کس کو کدھر لانا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، ان سب سوالوں سے ہٹ کے میں واپس آؤں گا اس طرف۔ آپ میاں نواز شریف کے بہت قریب رہے ہیں، میں ان کے ساتھ 8 سال 7 سال۔ آپ ضیاء الحق صاحب کے بہت قریب رہے ہیں، جی میں ان کے ساتھ بھی اسلام آباد میں کام کیا، آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بھی بہت قریب رہے۔ بیکاز جب میں یہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھٹو صاحب سے آپ کا تعلق کیا، کیسے، کیوں تھا؟ بھٹو صاحب سے میرا پہلی ملاقات جو تھی بالمشافہ وہ جنوری 1966 میں
पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हुई। एज फॉरेन मिनिस्टर वो आए हुए थे, एफ्रेशियन कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तो वो कॉन्फ्रेंस तो अपनी जगह थी, तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन के थे ना, ऑफिस बेरर वेरियस डिपार्टमेंट्स, मैं भी अपने हॉस्टल का सेक्रेटरी था, सर सैयद हॉस्टल का। तो हम सबको इकट्ठा किया यूनियन प्रेसिडेंट ने कि भुट्टो साहब आए हुए हैं। तो कौन थे प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट इनके बारकुल्ला खान जी, बारकुल्ला खान नहीं वो हाफिज इदरीस हफीज 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 खान। हफीज मेरा स्टूडेंट भी था ओके। बाद में। तो वो इकट्ठा किया उसे, तो हम उधर गए तो भुट्टो साहब से तारुफ हुआ। तो फिर ये 68 69 की बात 6 जनवरी 66 में हफीज नहीं था प्रेसिडेंट। ये 66 की बात, ओके ठीक। तारुफ हुआ। 5 years later we assembled again। 28 फरवरी को ये मीनार पाकिस्तान की जो भुट्टो साहब की मीटिंग थी, उससे एक दिन पहले ही अगेन केम टू द सेम ऑडिटोरियम। उस दिन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की ओथ टेकिंग थी, तो वहाँ वो आए हुए थे, भट्ट साहब थे प्रेसिडेंट वहाँ के। तो उस वक्त मैं फैकल्टी का मेंबर था इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, तो हम वी वर लाइंड अप। तो हाथ मिलाते मिलाते भुट्टो साहब जब मेरे पास पहुँचे तो मुझे कहते हैं, ज़हीर Sharp memory। यू हैव जॉइंड द फैकल्टी। मैंने कहा यस सर। कितना अर्सा हुआ? मैंने कहा जी अबाउट 2 years। अच्छा, गुड लक। तो आगे चले गए। तो मुझे वो इर्द गिर्द जो मेरे कुलीग थे वो कहने लगे, तू बड़ा छुपा रुस्तम निकला, तू जानता है और तुम बता नहीं रहे। तो ये वो उसी वक्त हाथ मिलाते हुए मैंने प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब से ये पूछा कि जी कल का आपका क्या प्लान है? तो ये स्माइल, तो इस साइड कि मैं इतनी दूर आपको बताने के लिए तो नहीं आया। एंड इवन वहाँ से हम डिस्पर्स हुए, तो मैं और 2 प्रोफेसर और मेरे कुलीग, हम सारे आबदा बेगम के घर इकट्ठे हुए, फ़खर इमाम भी, वहाँ भी गपशप होती रही। आई गेव माई ओपिनियन, उन्होंने दी। बीबी आपने, हाँ ठीक। अगले दिन जब मीटिंग हुई तो वहाँ भुट्टो साहब ने वही बात की जो इससे पहले मुजीबुर रहमान भी कर चुका था ढाका में। दे डिमांडेड पोस्टपोनमेंट ऑफ द असेंबली। उसने कहा कि या तो आप फलाना अमेंड करें 120 दिन वाला आइन बनाने की लिमिट, या आप असेंबली पोस्टपोन करें ताकि हम कोई कंसेंसस इन्वॉल्व करें। तो भुट्टो साहब ने भी यही डिमांड की थी। ये अखबार ने लगा दिया उधर तुम उधर हम, सब्सटेंस है ना कि वो आगे डाल दें थोड़ा इजलास, तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। वो तो रेटोरिक था, उसका कोई ताल्लुक नहीं था। ये दूसरी मुलाकात थी। तीसरी मुलाकात 31 मार्च 1973 को सिविल सर्विस एकेडमी के मेस में हुई, जहाँ वो एज प्रेसिडेंट आए थे। वहाँ फिर उन्होंने रही वेयर आर यू। तो मैंने कहा जी, अगले 2-3 दिन बाद वो दौरे पे आ गए वहाँ शकरगढ़ हेलीकॉप्टर में खार साहब के साथ सारे। तो वहाँ भी आके आओ ज़हीर यू आर देयर बाई नेम। तो वो एवरीबडी विल से कि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसको चौथी मीटिंग जब वो मरी में पहुँचे तो अक्टूबर 73 में मेरी पोस्टिंग मरी हो गई। तो वहाँ पहुँच के मुझे ये पता चला कि समर में भुट्टो साहब 3 महीने मरी होते हैं, तो ज़रा तैयारी करी। तो मैंने ऊपर ने उनके डायरेक्टिव जो शिमला से आए थे वो सारे पढ़ के तैयारी शायरी की, वो ख़त किताबत की कि ये वो ज़रूरतमंद। कमेटी कमज़ोर सी थी, मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी था म्यूनसिपैलिटी का। तो जब वो मरी पहुँचे भूरबन में, उनका हमने हेलीकॉप्टर उड़ाया। तो उतरे थले नीचे बंदयाल साहब, फतेह बंदयाल साहब मरहूम कमिश्नर थे, हसन रज़ा पाशा साहब थे, खावर जमान साहब थे, जनरल मजीद मलिक थे। तो वो भी वहाँ भी जब हाथ पंजा हुआ तो अगेन ज़हीर यू आर हेयर नाउ। मैंने कहा जी। तो सडनली लुक्ड एट दी हिल्स इन दी फ्रंटियर। तो सेट के देखो ये बिल्कुल नंगी हो गई हैं पहाड़ियाँ, तो जंगल का कुछ करो, सख्ती करो। मैंने कहा सर नो इशू, वी विल डू इट बट दैट इज़ फ्रंटियर। तो कहते हैं कम अगेन। मैंने कहा जी यहाँ आपके हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए मुश्किल से जगह मिली है, बहुत थिक फॉरेस्ट है, बट आई टेकन द पॉइंट। तो मेरे सीनियर्स ने भी कहा कि तुम किस तरह बात करते हो। मैंने कहा कि ये लॉज मी टू डू दिस। तो वो फिर जब वापस आए तो कुछ थोड़े बहुत डिटेल्स को स्किप करते हैं। तो मुझे मैंने उनको एक चीज़ बताई। मैंने कहा जी मैं सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ टब्बे टब्बे पड़े हुए हैं। म्यूनसिपैलिटी का जो बजट था 73-74 का, उसमें
7,500 रुपया सड़कों की मरम्मत के लिए रखा हुआ था, जिसमें से 5800 रुपया खर्च हुआ था, 1700 रुपया बचा हुआ था। 1700 रुपये में सड़कें मरम्मत होती हैं। तो भुट्टो साहब ने उसी वक्त अगले दिन ऑर्डर किया, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ को भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, जो उनके एमएस थे। जी हाँ। तो उन्होंने 50 लाख रुपया फेडरल गवर्नमेंट से और 50 लाख रुपया पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि 1 करोड़ रुपए की ग्रांट इज एट योर डिस्पोजल एंड नाउ यू डू व्हाट यू वांट। मैं कहा जी मैं एग्जैक्टली आई विल फॉलो योर डायरेक्टिव, हो सकता है पैसे थोड़े और मिल जाएंगे, इनको खर्च करो। तो जब खर्च करने की बात ही आई तो रामे साहब इनिशियली तो हमने उनसे रूल्स रेगुलेशन की बात की, तो ऑर्डर्स मिले कि कोई फाइनेंशियल रूल्स, कोई ज़ाब्ता कोई नहीं है। कमेटी बना दी कमिश्नर साहब के मतहत, डिप्टी कमिश्नर और हम सबको शामिल करके कि आप नेगोशिएटेड ठेके दें, क्योंकि मैंने उनको ये बताया था कि मरी में 365 दिन का साल नहीं होता, वर्किंग डे 120 होते हैं, बाकी बारिशें बर्फ़ है। तो हम अगर इसी नॉर्मल रूल्स में चलते जाएंगे तो ये काम नहीं होगा यहाँ। तो हमने उस स्पेशल कमेटी के ज़रिए हमने उस 1 करोड़ रुपए को आहिस्ता आहिस्ता खर्च किया, हमने उसको स्ट्रेच कर लिया। फौज भी शामिल हुई, जिया साहब ने भी पैसे दिलवाए। तो सबसे बड़ा काम उसमें था वो मरी की पिंडी पॉइंट पे 5 मिलियन गैलन का हमने वाटर टैंक बना, स्ट्रीट लाइट्स, सड़कों की ब्यूटिफिकेशन। तो 1 साल में हमने वो काम जो किए वो यहाँ तक पहुँची नौबत के 76 की समर से पहले मरी का हर घर, हर दुकान पॉलिश था, सरदार दाऊद के आने से पहले। छत रेड कर दिए गए, सामने सफ़ेद या वाइट कर दिए गए। तो जब भुट्टो साहब 76 के मई में आए मरी, तो वो हेलीकॉप्टर से उतरते ही उन्होंने, नसीर साहब थे कमिश्नर हमारे, तो उनको कहा कि वो जनरल साहब को बता दें फॉरेन ऑफिस में जो सेक्रेटरी जनरल थे, इंस्पेक्टर जनरल रज़ा, कि प्रेसिडेंट दाऊद मरी आएंगे, समिट पिंडी में नहीं मरी में होगा। तो मरी में फिर वो रेस्ट हाउस होंगी वगैरह थे। तो भुट्टो साहब ने कहा कि वो तो इट इज़ ए ड्रीम। तो जब उतरे हेलीकॉप्टर से तो मुझे कहने लगे कि ज़हीर जादू किया है या डंडा दिया। तो बाकी अभी देख ही रहे हैं। तो मैं बस अल्लाह की तरफ से आया तो मैंने कहा सर इट वॉज ए जुडिशियस ब्लेंड ऑफ द टू बट योर सपोर्ट। तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ दिनों के बाद वहाँ एक डिनर हुआ बड़ा सा, तो वहाँ नसरुल्लाह खटक साहब की मरहूम की क्लास ले ली उन्होंने। उन्होंने कहा देखो इस लड़के ने इधर क्या कर दिया और तुम इतनी सी नत्या के लिए तुम्हारी वो साफ नहीं कर सकते, डू गो एंड डू इट। तो बहुत बॉइंट था, सारा माहौल बन गया। उसके बाद मैंने उनको अरेस्ट होते भी देखा, उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हुए भी देखा। तो जब वो मरी अरेस्ट हो के आए तो आप वहीं थे? मैं पिंडी में था, लेकिन मेरा दोस्त क्लासमेट उनका ADC और पर्सनल PSO था सिक्योरिटी का, वो उसके साथ। लेकिन जब वो आए लाहौर से लाया करते, शौकत जवेद लेके आया करते थे, ही वॉज अटैच विद, जो बाद में IG बने सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए। लेकिन उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता, ह्यूमिलेट करते थे। जहाज़ के पास वो फोक्सवैगन ला के रखते थे, उसमें बिठाते थे पिछली सीट पे, फोक्सवैगन की पिछली सीट पे बिठाते, सीट हटा के, आगे वो ड्राइवर के साथ PSO बैठता था। वो बड़ा, वो 2-2 दफ़ा जहाज़ से उतारना, VIP लॉन्च तक लाना, उधर उनको आगे उतारना कि टॉयलेट बार, वो कहते नहीं जाना, बाहर निकले तो फिर वो दोबारा उधर ही उसी गाड़ी में। तो वो उससे मुझे याद आ गया कि जब वो पहली दफ़ा ला रहे थे तो हमें जनरल रफ़ी आलम साहब ने बुलाया। सैयद मैजी साहब डिप्टी कमिश्नर लाहौर में थे उस वक्त, किसी काम के लिए गए हुए थे। तो मैं और SSP गए, तो हमें बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा कि बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए कि नो सल्यूट्स। वो SSP ने कहा जी इज बिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं उनका OSD रहा हूँ साथ। तो कहने लगे नो 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 मम्मी डैडी नो नो सल्यूट्स, ही इज़ अ क्रिमिनल।
بہرحال وہ آئے تو مجھے باہر نکل کے ہم تھوڑے بعد میں کہ آگا جی کہہ دیا نا اس نے تو کنورٹ کریں، وردی نہیں پہنے، سوٹ پہنے، سوٹ میں تو سوٹ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. سو وردی میں آگا فراست علی ہوتے تھے مرحوم. جب بھٹو صاحب کو لانج میں ہم لائے، اندر ہم داخل ہوئے ہیں تو لانج گونج گیا ایڑیوں کی ٹھوک سے، ٹرک. سب لوگوں نے سلوٹ تو دیکھتے ہیں کہ جنرل رفیع عالم صاحب ادھر کھڑے ہوئے کہ سلوٹ مار رہے ہیں بھٹو صاحب کو. بولو رفیع ہاؤ یو، ایوری تھنگ فائن سر، ویری ویری سر وڈ یو لائک ٹو گو ٹو، نو نو. باہر نکلے پھر وہی گاڑی، تو کہتے ہیں یہی گاڑی تھی تو وہ ادھر کیوں اتار، بیٹھے سپریم کورٹ چلے گئے. وہ الٹی صاحب. ضیاء الحق صاحب کا تعلق ہے؟ ضیاء صاحب سے 76 میں تعارف ہوا مری میں، when he came after becoming چیف آف آرمی اسٹاف. یہ بھی گرمیاں کافی ادھر گزارتے تھے، کبھی بھٹو صاحب کو ملنے بھی آتے تھے. انہوں نے اپنا گھر بھی تیار کروایا مری میں، لارنس کالج کے پاس ایک چیف آف آرمی اسٹاف کا گھر ہے جو ایوب خان اور یحییٰ خان وغیرہ نہیں استعمال کرتے تھے، وہ پریزیڈنسی استعمال کرتے تھے. تو انہوں نے جب آئے تو انہوں نے اپنا وہ گھر رینوویٹ کرا کے تو وہاں رہنا شروع کیا. تو وہاں وہ کبھی کبھی ہمیں رات کو کھانے کے بعد بلا بھی لیتے تھے، کافی شافی بھی گپ شپ بھی ہوتی تھی. ہی واز ویری افیکشنیٹ. اور میاں صاحب بھی آپ کا 8 سال کا تعلق رہا ان سے؟ میاں صاحب سے ساتھ نوکری میں میری پہلی ملاقات جو تھی وہ 1985 میں اسمبلی کے بعد ہوئی سرسری طور پہ، جب جنیجر صاحب کا اوتھ ہونا تھا. دیٹس مائی اونلی. میں نے پنجاب میں ان کے ساتھ نہیں کام کیا، لیکن پہلی دفعہ میری ایز جوائنٹ سیکرٹری پرائم منسٹر آفس ملاقات ہوئی. تو ہم نے پھر ریسٹرکچرنگ کی نا، جب پرائم منسٹر آفس کی پھر پریزیڈنسی کی. تو پہلی ریسٹرکچرنگ میں شیخ دل صاحب اور انور زاہد مرحوم صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، کمیٹی 3-4 آدمی تھے. تو ہم نے ہر اہلکار کا انٹرویو کر کے ایک SOPs بنائی. تو ہم نے 627 اسٹاف ممبر سے 199 کی اسٹرینتھ بنا لی. باقی ہم نے ڈسپرس کر دیے، کسی کو نکالا نہیں نوکری. بجٹ بھی نہیں ہم نے کم کیا، کیونکہ بجٹ ہم نے یوز کیا 3-3 4-4 سال کے بجلی گیس اور پانی کے بل دینے کے. وہ ایریٹس میں چل رہے تھے اور دنیا میں کمپین چل رہی تھی ریکوری. تو ہم نے کہا پہلے اپنے تو ادا کریں. اس کے بعد جب رفیق تارڑ صاحب صدر بنے تو مجھے پرائم منسٹر صاحب کا بیجنگ سے فون آیا کہ تسی پریزیڈنسی جاؤ تو بزرگاں نوں ملو، وہ تمہیں جڑا کام دین تو کرو. سو آئی ٹک دی اپوائنٹمنٹ. میں گیا تو بہت شفقت کے ساتھ ملے. میری ان سے 84 کے بعد ملاقات ہوئی تھی. ہی واز ان دی ریفرینڈم کمیشن. تو پھر ان کو پتہ چلا کہ وہ بھی پریزیڈنسی کا سائز کم کرنا چاہتے. تو پھر جیون خان صاحب تھے ان کے سیکرٹری، تو ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے تو پریزیڈنسی کو بھی ریسٹرکچر کر کے تو 100 کی جگہ 45 کر دیا ان کا اسٹاف، 55 ہٹا دیا. مجھے یاد آ گیا ایک سوال. رفیق تارڑ صاحب نے ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ایک سلوک کیا تھا. جی آپ گواہ ہیں اس کے. جی میں سننا چاہوں گا اور قوم کو بتانا چاہوں وہ گا. اس طرح ہوا کہ 98 میں یعنی جو کچھ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ اس کے نتیجے میں ہوا. میں کہہ سکتا ہوں کہ 98 میں جو ججز ایلیویٹ ہوئے ان میں میاں ثاقب نثار صاحب، آصف سعید کھوسہ صاحب اور میاں ثاقب نثار جو تھے وہ سیکرٹری لا تھے، خالد رانجھا، راج قریشی اور 10-12 تھے. اور میاں صاحب کیونکہ میاں ثاقب عمر میں بڑے تھے تو اس لیے وہ آصف صاحب سے سینئر تھے. 99 میں جب وہ کنفرمیشن کی باری جو یوزول ہوتی ہے، جو میرے نزدیک اٹس ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ، پریکٹس، اٹس ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل پریکٹس، لیکن کرتے. تو اس وقت تک اجمل میاں صاحب چیف جسٹس بن چکے تھے. وہ ریکمنڈیشن جیسے آئی ہم نے بھجوا دی. جب واپس آئی تو پریزیڈنٹ صاحب نے ثاقب نثار صاحب کی ایڈیشنل جج صاحب کا 1 سال کا ٹینیور بڑھا دیا. میں نے جب فائل دیکھی تو میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس فائل لے گیا. میں نے کہا جی یہ آپ کے جی کی ہو گیا؟ وہ جج نے پتہ، میں کہ جج تو ہیں
लेकिन देयर आर सम सर्टन क्वेश्चंस। मैंने आइन दिखाया उन्हें, मैंने कहा जी आइन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट डिटर्मिन करेगा टेन्योर, बट अकॉर्डिंग टू लॉ देयर इज नो लॉ, at least not in my knowledge. Number one. Number two, he was your law secretary. Handpicked. Number three, मैं कहा this is new Chief Justice. He has no issues like Sajjad Ali Shah Sahab. So are we going to take a new panga? He got the point. He picked up the phone. President साहब को कहा कि मैं फाइल एक भेज रहा हूँ तो ज़रा शफकत कीजिए। सो आई वेंट टू सी द प्रेसिडेंट विद द फाइल। उन्होंने बहुत शफकत के साथ मिले, मैंने पूछा तो कहते नहीं, किसी का नाम लिया कि वो फलाना जो है वो बिहेव नहीं कर रहा। मैं कहा उसका क्या चलो कैसे, somebody not in the list. When I failed to persuade him by the same arguments that he given to the Prime Minister, तो मैंने कहा कि इससे पहले कि आई टेक योर परमिशन सर, ये बता दें कि अगर ये चैलेंज हो गया ऑर्डर आपका, तो व्हाट वुड बी डिफेंड विद, ये कौन सा कानून। तो उन्होंने मुझे कहा कि हुण तुसी मैनू कानून पढ़ाओगे। तो मैंने बहुत अदब के साथ अर्ज़ किया, मैंने कहा सर मेरी उतनी उम्र नहीं है जितना आपका कानून का तजर्बा है, आपसे नहीं सीखूंगा तो किससे सीखूं। बट ही डिडंट चेंज हिज ओपिनियन। ही सेड जो मैंने करना था मैंने कर दिया है, तो प्लीज़ टेल द प्राइम मिनिस्टर डू नॉट रीसबमिट द समरी। उससे ये हुआ कि मियाँ साहब तो हो गए एडिशनली रहे, साकिब आसिफ वगैरह ने बाकियों ने ओथ ले लिया, रांझा साहब को फारिग कर दिया, राज कुरैशी साहब को फारिग कर दिया कराची से। लेकिन जब अगला साल आया तो उस वक्त तक मुशर्रफ साहब का आर्ज होता, अदालतें टूट चुकी थी, नए सिरे से बननी थी। तो उस वक्त फिर अरशाद हसन खान ने खोसा साहब को और साकिब साहब को भी पक्का जज के तौर पे ओथ दिया, तो वो सीनियर हो गए। अगर वो ना होते तो खोसा पहले बनते, अगर आईनी डिस्ट्रप्शन ना होती 99 वाली, तो फिर साकिब ने साथ बनते ही ना। वो हो सकता है ना बनते, हो सकता है, लेकिन वो कोई चीफ बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उधर सीनियर हो, क्योंकि वो जूनियर को भी तो उठा के ला सकते हैं। लेकिन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, लेकिन अल जिहाद के तहत तो सीनियर मोस्ट आना वो नहीं बनते थे। आज की महफिल के लिए इतना बहुत मेरे लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मैं चाहूँगा, मैं अब उम्र के लिहाज से कोई चीज़ इधर उधर हो गई हो, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड मेमोरी आई ट्राई टू रिप्रोड्यूस व्हाट आई ऑब्जर्व्ड फर्स्ट हैंड। सो नाइस ऑफ यू खान साहब। आज के लिए इतना ही। खान साहब के पास अभी बहुत चीज़ें हैं, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान की सर्विसेज के हवाले से एक पूरी महफिल हम सजाएंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह के हवाले।